میرے بھائیوں، کتاب مسلم شریف میں یہ روایت مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اپنے ماں باپ کو اس دنیا میں پاتا اور میں نمازی عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا تو کسی ایک کی آواز سن لیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں تشریف فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت نے آ کر عرض کیا، اے امیر المومنین، میری 2 ہی اولاد ہے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ دونوں اکثر ہی بیمار رہتے ہیں اور میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اور میرے بیٹے کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ایسے میں کون سے کام میں کروں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی زندگی میں نفع اور مال دولت میں برکت آ جائے اور وہ میری نافرمانی بھی نہ کرے اور میری اولاد کو اچھا رشتہ بھی مل جائے اور وہ صحت مند بھی ہو جائے اور میری نافرمانی بھی چھوڑ دے، کیونکہ میرا بیٹا اور میری بیٹی دونوں ہی نافرمان ہے، میری نافرمانی کرتے رہتے ہیں، میں جو کچھ بھی ان سے کہتی ہوں میرا کہنا نہیں مانتے، میرا بیٹا شراب اور دوسرے گناہ بھی کرتا ہے اور میری بیٹی بھی میرا کہا نہیں مانتے، وہ دونوں دین اسلام میں بالکل بھی دلچسپی نہیں رکھتے۔ اے امیر المومنین، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میرا بیٹا اور میری بیٹی دونوں سیدھے راستے پر آ جائے اور دین اسلام سے محبت کرنے لگے اور میری نافرمانی بھی نہ کرے اور ان کے رشتے بھی ہو جائے اور دونوں تندرست رہنے لگے۔ اس بوڑھی عورت کی بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ماں باپ کے ایسے 5 کام ہیں جن کی سزا ان کی اولاد کو ملتی ہے، وہ 5 کام ایسے ہیں کہ جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ یہ 5 کام کرتے ہو تو ان کاموں کی وجہ سے ان کی اولادوں کو سزا ملتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ اے امیر المومنین، وہ کون سے 5 کام ہیں جس کی وجہ سے ہماری اولادیں بیماریوں، پریشانیوں اور مصیبتوں میں گر جاتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 1، جس کے ماں باپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہو لیکن اپنے گھر میں تلاوت قرآن پاک نہ کرتے ہو، ان کے گھروں میں بے برکتی نازل ہو جاتی ہے اور شیطان کے چیلے اس گھر میں ڈیرا جما لیتے ہیں اور شیطان کے چیلے اس ماں باپ کی اولاد کو بھٹکاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان ماں باپ کی اولادیں بیمار رہنے لگتی ہے اور گھر میں لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اولادیں نافرمانی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ دین اسلام سے بھی بھٹکنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ایسی مقدس کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہر 10 نیکیوں میں انسان کا مرتبہ رتبہ بھی بلند کر دیا جاتا ہے اور ہر اس نیکی کے بدلے میں اس کے گھر میں برکت رحمت بھی عطا فرماتا ہے، جس کی وجہ سے ان ماں باپ کی اولاد پر اثر پڑتا ہے اور ان کی اولاد سے بیماریاں اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہے اور وہ باحیا اور دین اسلام پر قائم رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان اولادوں کی قسمت اپنے ایک فرشتے کے ذمے لگا دیتا ہے۔ وہ فرشتے ان شیطانوں کے چیلوں کو بھگا دیتے ہیں اور ان کے گھر میں برکت اور رحمت اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے برستی رہتی ہے۔ جس بھی گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت نازل ہو جائے، وہاں نہ تو شیطان کے چیلے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی بے برکتی، پریشانیاں، بیماریاں اور دوسری مصیبتیں آتی ہیں۔ میرے بھائیوں، کبھی کبھار یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آج ہمارے رشتہ دار ہو یا پھر اپنے ہی گھروں میں ہم جھانک کر دیکھیں کہ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، ہمارے گھروں میں پڑھے پڑھے ان پر مٹی جم گئی ہے اور ہم قرآن پاک کی تلاوتیں بہت کم کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت نازل ہوتی رہے۔ جو ماں باپ قرآن کریم پڑھ کر بھی نہیں پڑھتے تو ان کی اولاد بے حیا، بے شرم، تنگ دست ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہر ماں باپ کو چاہیے کہ روزانہ اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ان کی اولادیں نیک اور دین اسلام کے راستے پر چل پڑے۔
میری بہنوں، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 2، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہو، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہو، جہاں گالیاں دی جائے صرف شیطان ہی اس گھر میں ڈیرا ڈالتے ہیں اور ان کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے رہتے ہیں۔ میری بہنوں، آپ خود سوچ کر دیکھیں کہ جس گھر میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نہ آئے، اس گھر میں مصیبتیں، بیماریاں، طرح طرح کی پریشانیاں آئیں گی اور اللہ تعالیٰ اس گھر میں رہنے والوں سے ناراض ہوگا اور وہ گھر جہنم ہی کہلائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے صرف یہودیوں اور مشرک کے گھر میں نہیں جایا کرتے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دینا دین اسلام میں حرام ہے، کیونکہ ماں باپ کو دیکھ کر ہی اولاد جوان ہوتی ہے۔ جیسے کام ماں باپ کے ہوں گے، ویسے ہی کام تو اولاد کے بھی ہوں گے۔ اولاد نے تو یہی دیکھا کہ میرے ماں باپ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اب اولاد سے ماں باپ کو کیا امید ہوگی کہ میری اولاد فرما بردار ہوگی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں جو طریقے بولنے کا بتایا گیا ہے وہی طریقہ اختیار کرے، تاکہ ان کی اولادیں وہ سن کر ان پر عمل کرے۔ اس طریقے سے آپ کی اولادیں نافرمان، بے حیا نہیں ہوں گی اور دوسری مصیبتوں سے آپ کی اولادیں بچی رہیں گی۔ اپنے گھروں میں حدیث کی باتیں کیا کرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سنایا کرے۔ اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹے کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باتیں بتایا کرے، تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور فرما بردار ہو جائے۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام کے حساب سے ہی بولا کرے، تاکہ ان کی اولادیں بے حیائی، پریشانیوں، نافرمانیوں اور طرح طرح کی مصیبتوں سے بچ سکے۔ میرے بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 3، ماں باپ کے بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولاد پر خطاؤں یا بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت پردے میں رہے گی اس پر جنت واجب ہے، اور جو عورت بے پردہ رہے گی اس پر جہنم واجب ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والے انسانوں کے لیے بددعا کرتے ہیں اور شیطان نیچے بیٹھ کر ان کے گھروں میں اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ جہاں بے پردگی پھیلی ہوئی ہو وہاں ماں باپ کی اولادیں بے حیا، نافرمانی اور غلط کاموں میں پڑ جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان کی اولاد کو پریشانیاں اور مصیبتیں اپنا مقدر بنا لیتی ہے۔ یہ سب ان کے ماں باپ کے بے پردہ رہنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کبھی نہیں آئے گی، اور ان ماں باپ کی اولادیں ہر فتنے کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بلاؤں اور خطاؤں کو ٹالتے ہیں۔ وہ تو اس گھر سے ہی چلے جاتے ہیں ان کی بے پردگی کی وجہ سے، اور وہ اولادیں اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام نہیں کرتی، بلکہ اس گھر کی اولادیں کسی مصیبتیں یا پریشانی میں ہمیشہ گرتی رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں بے پردگی ہوگی ان ماں باپ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے پردے کا خاص انتظام کرے اور اپنی اولاد کو بھی پردہ کرنا سکھاتے رہے، تاکہ ان کی بیٹی جب بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیروی کر سکے۔ میرے بھائیوں، ہم سب نے یہ بات تو سن رکھی ہے کہ دنیا کہتی ہے کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ میری بہن ذرا غور فرمائیے، آپ کا دل بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا۔ آپ کا پردہ تو بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم آپ کو بتا دیں، بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردے کا ایک واقعہ حدیث پاک میں ہے کہ بی بی فاطمہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شادی کے بعد اپنے گھر لے جا رہے تھے۔ آگے راستے میں ایک نبینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے چہرے مبارک پر پردہ ڈال لیا،
تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، یہ صحابی تو نبینا ہے، یعنی آنکھوں سے اندھے ہیں، وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ابا حضور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ صحابی اندھے ہیں مگر میں تو انہیں دیکھ سکتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ شان مبارک بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پردے مبارک کی ہے، اس لیے میری تمام بہنوں اور ماؤں سے گزارش ہے کہ اپنے پردے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے اور آخرت میں آپ پر جنت واجب ہو جائے۔ میری بہنوں، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نمبر 4، جو ماں باپ کسی دوسرے کے ماں باپ کی اولاد کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے ہو یا اچھا نہ دیکھتے ہو تو ان کی اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ وہی فرمان جاری کرتا ہے، جو لوگ دوسروں کی اولاد کے بارے میں برا سوچتے ہیں یا برا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کے لیے اس کی سوچ کے مطابق ویسا ہی برا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کی بے پناہ قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی ماں باپ کی محبت سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ جب آپ کسی کی اولاد کو دھوکہ یا کسی پریشانی میں ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ آپ کی اولاد پر بھی مسلط کر دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کی اولاد کے بارے میں اچھا سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی اولاد کے بارے میں اچھا ہی کرے گا۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں سوچیں گے یا کسی کے بیٹے کے بارے میں سوچیں گے، ویسا ہی اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کا بھی دوسروں کی نظر میں یہی نظریہ قائم کر دے گا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں صحابی کسی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو فرمایا کہ جاؤ ان کو لے کر آؤ۔ جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھر کی نگہبانی چھوڑ گئے ہو کیا؟ اس صحابی نے کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اپنے گھر پر آپ کے فرمان کے مطابق دیکھ ریکھ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنے گھر میں جا کر دیکھو کہ آپ کا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ جب وہ صحابی گھر پہنچے تو ان کی ایک دیوار گر چکی تھی، تو وہ صحابی فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا معاذہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی بے پردہ عورت کو چھپ چھپ کر دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دے گا، اس لیے ہر کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھا کرو، ہر کسی کی بہن کو اپنی بہن سمجھا کرو۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نمبر 5، جو اپنے ماں باپ اپنے گھر میں حلال اور حرام کا فرق نہ کرتے ہو۔ حرام وہ نہیں جو حرام جانور کھا لیا یا کوئی اور حرام چیز کھا لی جائے، وہ تو حرام ہی ہے۔ حرام تو وہ ہے جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہو، یعنی کسی کو دھوکہ دے کر یا کسی کا حق مار کر کھا لیا جائے تو یہ حلال ہو کر بھی حرام ہو جاتا ہے، یا پھر کسی مسکین یا کسی غریب کا حق مار کر وہی رزق اپنے بچوں کو کھلایا جائے تو وہ بچے نالائق، بے حیا، بے شرم، بے ادب اور نافرمان ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، زیادہ تر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ میں نے فلاں چیز اتنے میں لی اور جھوٹ بول کر اتنے میں بیچ دی اور قسم تک کھا لیتے ہیں۔ وہ مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی۔ برکت اسے کہتے ہیں کہ جس رزق میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو۔ جس رزق میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہ ہو تو وہ رزق حرام ہے۔ ماں باپ کے اس کام سے بھی ان کی اولادیں نافرمان، بے حیا، بے شرم، بے ادب ہو جاتی ہے اور ان پر طرح طرح کی مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ اس لیے میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو حلال رزق کھلائے، کیونکہ حلال رزق میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے عمل کے مطابق اپنی اولاد کو تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔